बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 19 नवंबर है, मंगल का दिन है और मिडल ईस्ट में फ़लस्तीन और लेबनान इस वक्त फ्लैश पॉइंट बने हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे मिडल ईस्ट का अमन जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है। और इसके पीछे इजराइल है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने पहले फ़लस्तीन को टारगेट किया, वहां पर एक जंग की सी सूरत हाल है और 1 साल से जायद का अरसा हो चुका है, ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही और यहां से ये जंग निकली और लेबनान में दाखिल हो गई, जिसके बाद अब यह भी अंदेशा है कि यहां तक ये मामला रुकने वाला नहीं है, ये मामला मजीद आगे बढ़ेगा और फिर लेबनान से आगे शाम है, शाम से टर्की है, जिसको बाकायदा तौर पर टर्की के प्रेसिडेंट की जानिब से इस बात का अंदेशा भी जाहिर किया गया कि अब अगला जो इजराइल का टारगेट है वो टर्की है। लेकिन ईरान भी स्टेक पे, फिर ये एक पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट इस आग की लपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अभी गुज़श्ता रोज जो इजराइल की जानिब से लेबनान के अंदर बैरूत जो उनका दारुल हुकूमत है वहां पर बमबारी की गई, मुतअद्दिद जो ब्लॉक्स थे, बिल्डिंग्स थी, उनको तबाह किया गया, उसके अंदर जितने लोग थे वो जान की बाजी हार गए। फिर रिटेलिएशन में जो लेबनानी मज़ाहमत है उसकी जानिब से हमले शुरू किए गए। लेबनानी ड्रोन्स ने बाकायदा तौर पर इन्फिल्ट्रेशन करते हुए तल अबीब के अंदर जो है वो तल अबीब को निशाना बनाया और मुतअद्दिद इस वक्त वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं। तल अबीब इस वक्त टारगेट के ऊपर है और लेबनानी मज़ाहमत ने बाकायदा दो टोक अंदाज में ये कहा था कि अगला जो हमारा टारगेट होगा वो तल अबीब, मुसलसल इसके ऊपर हमले होंगे। और हमने वो देखा जब से उन्होंने ऐलान किया उसके बाद से हमले मजीद तेज होते हुए, मजीद शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जिस तरह से जो हसास फौजी मकामात हैं उनको निशाना बनाया गया और ना सिर्फ ये बल्कि जो इनका सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको टारगेट किया गया, जिसकी वीडियो जो है वो भी वायरल हो गई है, जिसको रोकने की कोशिशें की जा रही थी और खबरें बाहर आने से रोकने की कोशिशें हैं। और क्योंकि जो मीडिया है उसको कंट्रोल करके आप खबरों को बाहर जाने से रोकते हैं ताकि आपकी जो फौज है उसका मोराल डाउन नहीं हो और जो पूरी दुनिया है उसके अंदर आपका जो भरम है कि आप एक इतनी बड़ी ताकत हैं और आपके पास जो डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा तगड़ा डिफेंस सिस्टम है, तो वो आपका भरम जो है वो रह जाएगा, वो टूट जाएगा। अब जनाब वाला इसी बात को देखते हुए जो खबरें जब सामने आई हैं तो पता चला कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और अभी जो हमले हुए हैं हैफा में, शतूला में, फिर जो है वो नहारिया में, फिर नशेर के अंदर, मुतअद्दिद शहरों में तकरीबन 20 से ज़ायद जो शहर हैं वो निशाने पे हैं और तकरीबन 25 धमाके जो है वो रिपोर्ट हुए और इसमें 63 टैंक जो हैं वो नाकारा हुए हैं, उनको हिट किया गया है और ना सिर्फ ये बल्कि दर्जनों हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए, क्योंकि पहले मेरे चैनल्स बैन हो चुके हैं और इसी वजह से मेरा और आपका राब्ता जो है वो भी मुनक़ता हुआ, वीडियोस भी आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो इसको भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपने इस चैनल को चलाना है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक वसीला हूँ। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बात जो है वो अपने ज़हन में रखिए, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हिज़्बुल्लाह क्यों मौजूद है, लेबनानी मज़ाहमत क्यों मौजूद है, ख़त्म क्यों नहीं हो रही और हमले भी हो रही हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं और लेबनानी हुकूमत किस हद तक अमरीकियों की वजह से नाअहल है और अपने शहरियों की हिफाजत और उनको सिक्योरिटी फ्राहम करने से कासिर है, तो अभी गुज़श्ता रोज़ एक सहाफ़ी हैं अहमद सरहान, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट करते हुए कहा गया कि इस वक्त जो आयतुल्लाह अली ख़ामनाई हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर, उनके सीनियर मुशीर हैं अली लारिजानी, उन्होंने लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती के दरमियान हालिया मुलाकात के दौरान लारिजानी ने एक पेशकश की कि ईरान बेघर अफराद को मौसम सरमा का तमाम सामान बैरूत के हवाई अड्डे के जरिए भेजे और मिकाती से कहा कि वो ईरानी तैयारे को ले जाने की इजाज़त थे, लेकिन बैरूत के हवाई अड्डे पर उतरने और लेबनान की तरफ से मुआयना करने के लिए इमदाद मिकाती ने अमेरिका के रद्द-ए-अमल के खौफ की वजह से ईरानी पेशकश को ठुकरा दिया। अब आगे सुने। हुआ जनाब वाला ये कि लारिजानी जो हैं, जो मुशीर हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के, उन्होंने फिर तजवीज़ पेश की कि ईरान ये इमदाद समुद्री रास्ते से भेजने के लिए भी तैयार है, लेकिन मिकाती ने भी फिर इनकार कर दिया। फिर लारिजानी ने एक और तजवीज़ पेश की कि जो ईरान है वो इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरकार रकम भेजता है, लेकिन मिकाती ने इस पर मगरबी पाबंदियों के बहाने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अब मिकाती जो है वो शर्मिंदा ना करने के लिए लारिजानी ने जो है वो ईरानी इमदाद तुर्की के जरिए, तुर्की के रास्ते और तुर्की के तैयारों पर भेजने की पेशकश की, जिसके बाद मिकाती ने जो लेबनानी वज़ीर आज़म है उसकी जानिब से इस तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया गया।
اب اس لیے میکارتھی نے ترجیح دی کہ ایران سے آنے والی امداد کو بے گھر لوگوں کے لیے نہ دیا جائے تاکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. کہیں امریکہ ناراض ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جناب والا اصل میں ہمارے جو حکمران ہیں ان کا چہرہ، اور یہ اصل میں وجہ ہے جو کہ وہاں پر عوام جو ہے وہ بھی مزاحمت کے ساتھ کھڑی ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو حکومت یہاں پہ ہے وہ صرف اور صرف نام کی حکومت ہے، حقیقتاً ان کے بس کی کوئی بات نہیں ہے. ابھی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، آپ نے تھمبنیل بھی دیکھا کہ جو اس وقت لبنانی ڈرونز ہیں وہ تل ابیب تک پہنچ گئے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ہٹ ہوئے ہیں، اور جو حملہ ہوا ہے رات کا ہے وہ کس طریقے سے. ابھی جناب والا چینل 12 جو ہے اس نے بتایا کہ رامات گان جو ان کا علاقہ ہے اس کے پولیس چیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خدشہ ہے کہ عمارت جو لبنانی میزائل کے باعث گر سکتی ہے. چینل 14 جو ہے اس نے، جو کہ نتن یاہو اور انتہائی دائیں بازو سے وابستہ ہے، اس نے حزب اللہ کی جانب سے جو گریٹر تل ابیب ہے اس پر بمباری کی خبروں کو نظر انداز کیا. لیکن فوج کے بیان کے بعد چینل 14 نے خبر دی کہ حزب اللہ کی طرف سے گریٹر تل ابیب کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائلز کو روک لیا گیا ہے. مطلب ایک چینل جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے، چینل 14 جو کہ نتن یاہو اور دائیں بازو کی جماعت کا ہے، اس نے یہ کہا. لیکن دوسری جانب جو انہی کا جو ایک میڈیا نیٹ ورک ہے یادوت اہرانوت، اس نے رپورٹ کیا. یادوت اہرانوت نے بتایا کہ فوج کا خیال ہے کہ وہ میزائل کو روکنے میں ناکام رہا، اور رامات گان کے علاقے میں جو اسرائیلی پولیس ہے اس کے کمانڈر نے یہ کہا کہ یہ کسی رکاوٹ کے ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ براہ راست نشانہ ہے وہ جو عمارت کا ملبہ جو پڑا ہوا تھا، اور عمارتوں کے گرنے کا اندیشہ ہے کہ وہ اس حد تک جو ہے وہ ہٹ ہوئے ہیں. اب عمارتیں جو ہیں وہ سسٹین کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. اور اسرائیلی میڈیا پلیٹ فارمز یہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ رامات گان میں گرنے والا جو میزائل ہے وہ ایک سیکیورٹی کمپلیکس کو بھی اس نے نشانہ بنایا ہے. اور یہ اسی وجہ سے مطلب جو حساس مقام کو لے کر آگے جو لبنانی مزاحمت کی جانب سے آفیشیل جو رپورٹ جاری کی گئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن جو گریٹر تل ابیب ہے وہ اور وسطی اور شمالی مقبوضہ فلسطین کے اندر یہاں بڑی تعداد میں بستیوں اور علاقوں میں جو سائرن کے فعال ہونے کے بعد یکے بعد دیگرے دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. اور جو اسرائیلی فورس کے جو ترجمان ہیں اس نے کہا کہ ملک کے وسط میں کئی علاقوں کے اندر الرٹس کو فعال کر دیا گیا ہے اور تفصیلات کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی دیکھیں کہ ہیبریو میڈیا، عبرانی میڈیا نے بتایا کہ a drone exploded at the Nashir base near the city of Haifa. جو حیفا کے نزدیک نشیر بیس ہے اس کے اوپر جو ڈرون ہے وہ ایکسپلوڈ ہوا ہے. اور پھر مزید یہ بتایا گیا کہ ڈرون انفلٹریٹ الات دا سدرن موسٹ پارٹ آف اسرائیل. جو اسرائیل کا صدرن موسٹ پارٹ ہے اس کے اندر جو الات کے اندر وہاں پر جو ڈرونز ہیں وہ بھی دکھائی دیے ہیں اور وہاں پہ وہ انفلٹریٹ ہوئے ہیں. جبکہ حزب اللہ کی جانب سے جو اپنا جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، لبنانی مزاحمت نے بتایا کہ غزہ کی پٹی میں جو ان کی ثابت قدم فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کی بہادرانہ اور باوقار مزاحمت کی حمایت میں اور لبنان اور اس کے عوام کے دفاع میں اور خیبر آپریشن کے سلسلے کے ایک حصے کے طور پر ہم اس آواز کے ساتھ ہیں کہ آپ کی خدمت اے نصر اللہ. پیر یعنی 18 نومبر 2024 کو شام 6:25 کے اوپر اسلامی مزاحمت کے جنگجوؤں نے تل ابیب شہر میں حساس فوجی مقامات کو نشانہ بنانے والے خصوصی اسٹرائک ڈرونز کے اسکواڈن کا استعمال کرتے ہوئے ڈرون حملہ کیا، جن کی تفصیلات مزید بعد میں دی جائیں گی اور ویڈیوز جاری کی جائیں گی. اور فتح صرف اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. یہ جو ان کی جانب سے ایک اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی گئی. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ تل ابیب کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں اور ابھی جو اسلامی مزاحمت ہے اس نے بتایا کہ جنگجوؤں نے آج شام 4 جو گزشتہ شام گزری ہے 4:30 پر شتولہ کی بستی میں دشمن کی فوج کے ایک اجتماع کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا، جس سے وہ ہلاک ہوئے اور متعدد زخمی بھی ہوئے. لیکن یہاں المنار ہے جو اس کا نامہ نگار نے یہ رپورٹ کیا اور کنفرم کیا کہ خیام شہر کے جنوبی اور مشرقی محلوں کے اندر دشمن کے جنگی طیاروں کے مسلسل فضائی حملے اور شہر کے مرکز پر توپ خانے کی گولہ باری اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ شہر کے محلوں میں گھسنے کی کوششوں میں مشکلات اور شدید مزاحمت کو پیش قدمی کی کوششوں کا سامنا ہے. جیسا کہ مشرقی محلے کے اندر سے گولیوں کے پھٹنے اور ہلکے دھماکوں کی آوازیں بند نہیں ہوتی، اس لیے دشمن نے جنگی طیاروں کا سہارا لیا جنہوں نے 36 گھنٹوں سے شہر کو بھاری میزائلوں سے نشانہ بنانا بند نہیں کیا ہے. لیکن ابھی جو خبریں لبنان سے رپورٹ ہو رہی ہیں
اور لبنانی مزاحمت امریکی جنگ بندی کی تجویز پر متفق، اور لبنان اور حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جو جنگ بندی ہے اس پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اس سے پہلے کہ جو وہاں پر حملے ہوئے اور پھر جو اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے تقریباً 20 سے زائد جو شہر ہیں وہ نشانے پہ ہیں، 25 دھماکے مختلف ڈرونز اور راکٹس اور اس طرح سے میزائلوں کے ساتھ، اور متعدد ہلاکتیں رپورٹ ہونا، ٹینکس جو تقریباً 63 کے قریب جو صرف اور صرف یہ لبنان کے ساتھ مزاحمت کے اندر جو ہوا، یہ والا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ابھی جو اقوام متحدہ کی قرارداد جو رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے، اس نے جنگ بندی کے حوالے سے ایک بڑی نوید سنائی ہے۔ اس نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قرارداد 1701 کی حمایت کرنے والے جو تبصرے جمع کرائے، جس میں سرحد کے قریب حزب اللہ کی مسلح موجودگی پر پابندی ہے، اور پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری کے معاون علی حسن خلیل لبنان نے علی حسن خلیل نے کہا کہ لبنان نے کاغذ پر اپنے تبصرے ایک مثبت ماحول میں پیش کیے ہیں، اور تمام تبصرے جو ہم نے پیش کیے وہ اقوام متحدہ کی قرارداد 1701 کی تمام شرائط کے ساتھ قطعی تعمیل کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور امریکی ایلچی جو ایموس ہوچیسٹن ہے، اس نے مزید بات چیت کے لیے بیروت روانہ ہونا ہے، وہ بیروت میں موجود ہے بلکہ، اور اسرائیلی حملوں کے میں اضافہ بشمول لبنانی مزاحمت کے زیر کنٹرول علاقوں پر حملے اس کوشش کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ قرارداد 1701 کے نفاذ پر تنقید کرنے والے جو اسرائیل نے ابھی تک اس تجویز پر کوئی تبصرہ نہیں دیا ہے، لیکن ویسے رائٹرز کی جو سرخی ہے وہ تو چلیں یہ پوری کی پوری رائٹرز نے خبر دی ہے، لیکن ایک بات، ایک پورے کا پورا اینگل دوسری طرف بھی ہے۔ جو لبنان کی پوزیشن ہمیشہ 1701 کے ساتھ رہی ہے، اور اسرائیل نے اس پر عمل درآمد کو کبھی قبول نہیں کیا، اور نہ ہی اب اس پر عمل درآمد کو وہ قبول کرے گا جب تک وہ جنگ کو روکنا اور اپنے مقاصد کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ 1701 میں پہلی 2 شقوں کے اندر دشمنی کے خاتمے بشمول فضائی حدود اور بحری خلاف ورزیوں، اور لبنانی سرزمین سے اسرائیلی افواج کے مکمل انخلا کا بھی کہا گیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے اسرائیل نے ہمیشہ انکار کیا، اور اب یقینی طور پر وہ قبول اسے نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں جو احاب حمادی ہیں، یہ جرنلسٹ بھی ہیں، انہوں نے الابادین کو بتایا کہ ہم نے سیاسی تحریک کے فریم ورک کے اندر مستقل ایک مجموعہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، جس میں سب سے اہم جنگ کو روکنے کی ضرورت ہے، اور دوسری جو ایک کہہ لیں کہ مستقل جنگ بندی کے حوالے سے انہوں نے کسی بھی سیاسی تحریک پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لبنان کی خود مختاری کا تحفظ مذاکرات میں تیسرا استقامت یہ ہے کہ قبضہ جو ہے وہ سیاست کے اندر وہ حاصل نہ کرے جو میدان میں حاصل کرنے میں ناکام رہا، اور ہم ایسی رعایتیں نہیں دے سکتے جس سے ہمارے ملک کی خود مختاری متاثر ہو، اور امریکی تجویز میں شامل نکات کے بارے میں اسرائیلی میڈیا میں جو کچھ بھی پیش کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ جناب والا اس وقت کے حالات ہیں۔ یہ وہاں پر ایک ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی کے حوالے سے لبنان نے حامی بھر لیا، اور پاسبلٹی ہے کہ لبنانی حکومت شاید یہ کرے، لیکن جو لبنانی مزاحمت ہے، کیا لبنانی مزاحمت اس بات کو مانے گی؟ یہ ایک اہم اور $1 ملین کوسچن ہے۔ یہی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔